اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات صدائے حسین کے ساتھ سیدہ نرجس فاطمہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج واقعہ کربلا کا ذکر کرنے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ وہ عظیم واقعہ جو کوئی عام واقعہ نہیں ہے، جو کوئی عام قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے تمام عالم اسلام کو، تمام کائنات کو بیدار کیا ہے۔ وہ عظیم شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں، خدا کے دین کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، قرآن پاک کو بچانے کے لیے اپنا بھرا گھر لوٹا دیا اور ایک عظیم قربانی دی، ایک ایسی قربانی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کہ آپ نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اپنا بھرا گھر لوٹا دیا خدا کے دین کو بچانے کے لیے۔ وہ ایک سجدہ ایسا ادا کیا کہ جس سجدے نے آج رہتی کائنات تک اذانوں کو بلند کیا ہے، خدا کے دین کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، رسالت کو بچایا ہے۔ مگر ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ ہے اور سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا واقعات تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو قیام پر مجبور کر دیا۔ وہ کیا واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب خاموش بیٹھنا گناہ ہے۔ وہ کیا واقعات تھے کہ جن کی وجہ سے امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ کربلا کوئی عام قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ ایک دم سے پیش نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے جو اسباب تھے، اس کے پیچھے جو واقعات تھے، اس کے پیچھے جو سازشیں تھیں جنہوں نے رسول کے نواسے کو مجبور کیا مدینہ چھوڑنے پر، جس کی وجہ سے حسین نے اپنا مدینہ چھوڑا اور اپنے گھرانے کو لے کر ہجرت کی۔ یہ وہی حسین ہے نا ناظرین، کہ جس کو رسالت نے بار بار پہچنوایا ہے، بار بار بتایا ہے۔ کبھی کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ وہی حسین ہے کہ جس کو کبھی جس کے لیے ناقہ بن کر اپنی پشت مبارک پر بٹھا کر گھما رہے ہیں، کبھی اپنی زلفوں سے کھلا رہے ہیں، تو کبھی ممبر کو چھوڑ کر حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ بار بار پہچنوایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جانتے نہیں تھے کہ یہ حسین کون ہے، جانتے تھے، اسی لیے کبھی میدان غدیر میں اعلان کیا تو کبھی میدان مباہلہ میں ساتھ لے کر گئے اور دکھا دیا دنیا کو، دیکھو یہ میرے لخت جگر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے دل کا چین ہے، یہ میرے نواسے، میرے بیٹے ہیں۔ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ کیا وجوہات تھیں کہ رسالت کے جاتے ہی دنیا سے مسلمان وہ سب کچھ بھول گئے، وہ تاریخ، وہ رسالت کا پیغام کہ جس کے لیے رسول نے کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو، محبت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ کبھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بار بار رسالت نے پہچنوایا، بتایا کہ یہ کون عظیم شخصیات ہیں،
یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا، جن سے محبت کا اور جن کی اطاعت کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی بات ہے۔ رسالت پیغام پہنچاتی ہے، رسالت اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتی، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا محبوب نبی ہے، اور یہ اس نبی کے محبوب نواسے ہیں جس کی محبت اور اطاعت کا حکم بار بار رسالت دے رہی ہے، پہچنوا رہی ہے۔ مگر افسوس کہ رسالت کے بعد لوگ مسلمان اس پیغام کو بھول گئے اور کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ہر بات کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ لے کے چلیں، مگر کچھ باتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جیسے ہی شام میں یزید حاکم بنا اور اس کی حکومت آئی تو اس نے دین میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ فوراً ہی مدینے کے حاکم کو پیغام پہنچوایا کہ حسین ابن علی سے کہو کہ میری بیعت کرے۔ یہ پیغام جیسے ہی مولا حسین کو بلایا گیا اور امام حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا تو امام حسین نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے، یہ ناممکن ہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کرے، اور امام نے صاف انکار کیا اور انکار کر کے وہاں سے آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب مولا حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو پھر امام حسین کے لیے حالات و واقعات ایسے بنا دیے گئے کہ جس کی وجہ سے امام کا وہاں مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، حسین اور حسین کے خاندان کے لیے وہاں رہنا مشکل کر دیا، ایسی مشکلات پیدا کر دی گئی، ایسے واقعات، ایسے اسباب بنائے گئے کہ مولا حسین کا وہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا، حالات تنگ کر دیے گئے، اور آخر کار امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مدینے سے ہجرت کا امام حسین نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ناظرین کوئی عام فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا واقعات تھے، ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ چھوڑنا، اور امام حسین نے اپنے گھرانے کو لے کر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے نانا کے روضے پہ تشریف لائے تو آپ نے نانا سے الوداع کیا، نانا کو سلام کر کے کہا کہ نانا، یہ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کے یہ الفاظ ہیں کہ مولا حسین شکوہ کرتے ہیں، نانا یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا آپ کی امتوں نے حسین کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دی، حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے، حسین آپ کے دین کو بچانے کے لیے جا رہے، اور مولا حسین روضہ رسول پر زیارت کر کے الوداع کر کے وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، پھر اپنی ماں کی لحد پر آتے ہیں، ماں کی قبر پہ گریہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آپ کا تخت جگر حسین اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ کس دل سے امام حسین نے مدینے کو چھوڑا ہوگا۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا کا روضہ بھی ہے، ماں کی لحد بھی ہے، وہی مسجد ہے
کہ جہاں پہ حسین کا بچپن گزرا، یہ وہ مسجد نبوی ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح حسین کے لیے رسول اپنے ممبر کو چھوڑ کر تشریف لے آتے ہیں اور گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہیں پر کھیلتے ہوئے حسین کو دیکھا ہے کہ کبھی یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں رسول، کہ جو رسول کی زلفوں سے کھیل رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج یہ وہی مدینہ، وہی رسول کا روضہ، وہی مسجد، سب کچھ اپنی جگہ، مگر حسین مدینے سے جا رہے۔ 28 رجب کو حسین اپنے خاندان کو لے کر، اپنے عورتوں، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے اور 3 شعبان کو مکے پہنچے۔ مکے میں آپ نے قیام کیا اور اس کے بعد جب حج کا ارادہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر حاجیوں کے لباس میں بھی آپ کے قاتل موجود ہیں، کہ ظالموں نے وہاں پر بھی نہیں چھوڑا اور آپ کے پیچھے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، کیونکہ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ جب حسین نے بیعت سے انکار کر دیا تو ظالم اور دشمن اب یہی چاہتے تھے کہ یا تو حسین بیعت کرے یا حسین کو قتل کر دیا جائے۔ نواسہ رسول کے خون کے پیاسے مکے میں پہنچ گئے اور امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے قاتلوں کو حاجیوں کے لباس میں، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے مجبوراً حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ نے وہاں سے بھی ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، جب مولا حسین مکے سے بھی روانہ ہو گئے، اب آپ دیکھیے کہ کیسے حالات پیدا کر دیے گئے، ایسے حالات بنا دیے گئے کہ امام حسین مجبور ہو گئے اور آپ مکے سے بھی ہجرت کر کے روانہ ہوئے۔ اب امام حسین کوفے جانے کا ارادہ ہے۔ کوفے میں آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے، مگر وہاں سے بھی لوگوں نے دھوکہ دیا اور امام حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی کوفے میں، اور امام حسین راستے میں ہیں ابھی کہ ایک مرتبہ ظالم اور دشمن کی فوج آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے راستے میں آ گئی، اور وہ یزید کی فوج کے لشکر کا سالار حر تھا، جس کو آپ آج حر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ یزیدی لشکر کا سالار کہ جس نے امام حسین کا راستہ روکا، آپ کے قافلے کا راستہ روکا اور امام حسین کو مجبور کیا کہ وہ کربلا چلے۔ مگر یہ وہ حسین ہے کہ جس نے بلکتی ہوئی انسانیت کو زندگی دی اور ایک توحید کے جھنڈے تلے زندہ کیا ہے دوبارہ اسلام۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا تو حر کا لشکر پیاسا تھا، کافی لمبا سفر طے کر کے آیا تھا اور پیاس کے مارے نڈھال ہو رہے تھے۔ تو یہ حسین جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جو رسول کا نواسہ ہے، جو فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جس نے دیکھا کہ لشکر پیاسا ہے تو امام حسین نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ نہ صرف یہ کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے بلکہ جتنے جانور ہیں ان سب کو بھی پانی سے سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ سب نے دل بھر کے پانی پی لیا۔ جانور بھی سیراب ہو گئے، لشکر والے بھی سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنا راستہ دوبارہ سفر شروع کرنا چاہا تو ایک مرتبہ حر نے دوبارہ راستہ روکا، اور جب میرے مولا حسین نہیں رکے تو جناب حر نے مولا کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھوں سے تھاما ہے اور کہا ہے کہ حسین، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو لے کر جاؤں، آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو
ایک مرتبہ مولا حسین کو جلال آیا اور کہا کہ اے حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ جناب حر نے کہا کہ اے حسین، میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ یعنی اس حر کے دل میں احترام فاطمہ موجود تھا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں رسول کا، ان کی بیٹی کا احترام موجود تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ جملہ پلٹ کر نہیں کہہ سکتا۔ اور ایک مرتبہ امام حسین کو آخرکار مجبور کر کر ان کے قافلے کو کربلا کی سرزمین پر لایا گیا۔ 2 محرم کی تاریخ حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر ان سے کربلا کی زمین کو خریدا ہے اور کچھ وصیحت کی مولا حسین نے۔ زمین کو خرید کر ان کو ہدیہ کیا اور کہا کہ دیکھو، جب یہ لوگ مجھے قتل کر دیں اور میرے ساتھیوں کو قتل کر دیں تو تم یہاں پر ہماری قبریں بنانا، اور اگر کوئی ہمارا پوچھتا ہوا ہے تو انہیں ہماری قبر کے نشان بتانا، اور ان کو مہمان رکھنا، ان کو پانی پوچھنا، ان کو کھانا پوچھنا۔ یہ وہ حسین کہ جس پر کھانا اور پانی بند کر دیا گیا، یہ وہ نبی کا نواسا کہ جس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، چھوٹے معصوم بچوں کو پیاسا اور بلکتا شہید کر دیا۔ یہ وہ حسین ہے جو کہہ رہے ہیں میرے زائرین کو مہمان بنانا، ان کو پانی کا پوچھنا۔ 2 محرم کو امام مظلوم، اور ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ حسین مظلوم تھے، حسین مجبور نہیں تھے، حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، نانا کے دین کو، خدا کے دین کو، قرآن کو بچانے کے لیے قربانیاں دی۔ ایک مرتبہ جب قافلہ بنی اسد سے آپ نے زمین خریدی تو ان کے مردوں کو بلایا اور کہا کہ اے بنی اسد کے مردوں، دیکھو جب یہ یزیدی لشکر ہمیں قتل کر دے تو تم یہاں پہ آنا، کھیتی باڑی کے بہانے آنا، اور ہماری قبر بنا کر ہم کو یہاں پہ دفن کر دیں۔ پھر آپ نے بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دے۔ اور پھر آپ نے بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا کسی خوف کی وجہ سے تو تم یہاں پر کھیلتے ہوئے آنا اور ہمارے لاشوں پر اپنے ہاتھوں سے مٹھیوں سے مٹی کو بھر کر ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ امام مظلوم نے یہ بنی اسد کے لوگوں سے کہا۔ ناظرین، آخر کار یہ وقت گزرتا گیا۔ 7 محرم کی تاریخ، 7 محرم کو خاندان رسالت پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے اپنی نبی کی آل کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا، بچوں تک کو نہ چھوڑا، عورتوں تک کو نہ چھوڑا۔ جب 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تو خیموں میں التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ دن گزرے ہیں۔ ایک طرف ظلم کی انتہا ہے اور دوسری طرف مظلومیت کی انتہا۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے۔ ایک طرف رسول کا نواسا ہے تو دوسری طرف رسول کی امت ہے۔ ہاں ناظرین، جب 9 محرم کی تاریخ آئی، شب عاشور، مولا حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، ایک رات مانگی۔ وہ رات حسین نے عبادت کے لیے مانگی، کچھ راز و نیاز تھے جو اپنے رب سے کرنے تھے۔
اور یہ تاریخ انسانیت کا ایک عجیب واقعہ اور ایک ایسی شخصیت کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حسین حق ہے، حسین حق تھے اور حسین ہی حق رہے۔ یزید باطل تھا، یزید باطل ہے اور یزید باطل رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو آج حسین 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 نہیں کرتا ہو۔ اور یزید کا نام لینے والا آج کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟